چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا الحمدللہ۔ اور پھر یہ اس کا اپوزٹ لے لیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی سنت سے اعراض کیا ہے نا اور اس کو برا سمجھا اور کرنے والوں کو بھی حقیر جانا اور کرنے والوں کو بیوقوف جانا ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ شادی میں بچا رہے ہیں، یہ رسمیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کنجوس ہیں ہے نا، یہ بچانا چاہ رہے ہیں ہے نا، ان کو کنجوس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی سنتوں پر چلیں۔ تو یہ سراسر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سنت سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے پھر اللہ کے نبی سے ان کی کیا محبت ہوئی؟ کوئی محبت ہوئی؟ محبت کرنے والا تو سنت کرے گا بھی اور سنت کرائے گا بھی، سنت کو زندہ بھی کرے گا، لیکن جو سنت کر رہے ہیں ان کو بھی سنت نہیں کرنے دے رہے ہیں اور بلکہ ان کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا بتائیں؟ یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ جب بتا دیا ہے، اتنی ہی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ کلمہ محمد رسول اللہ کے بنا نامکمل ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ ہو گیا، لیکن محمد رسول اللہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ کام آئیں گی وہاں پر۔ اب بتائیں ایک چیز کر لیں ہے نا، 5 وقت کی نمازیں بھی ہمیں دکھ رہا ہے جو سنت توڑ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ بس یہی دین ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، قرآن کی تلاوت کر لی ہے، بس ہم نے کیا کر لیا، ہم نے جنت پا لی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جیسے دیکھیے جیسے باڈی ہے ہماری پورا جسم ہے، اگر اس میں ہمارا ایک ہاتھ کٹ جائے ہے نا تو بتائیں کتنی دقت ہوتی ہے، کام ہو جائے گا، دقت پڑ جائے گی۔ یہاں تک کہ ہاتھ نہیں، ہاتھ میں سے ایک ناخون بھی ہٹ جائے انگلی کا ہے نا، ایک انگلی کا پورا کٹ جائے، پیر کٹ جائے، پیر کی انگلی کٹ جائے تو پورا جو ہمارا جسم ہے وہ درد محسوس کرے گا ہے نا۔ تو جب سب کچھ سارے اعضاء درست ہوں گے تبھی ہماری پوری باڈی اچھے سے کام کرے گی۔ ایسے ہی دین اسلام ہے، ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی کافی ہے جنت مل جائے گی، روزہ رکھ لیا بعض یہ سمجھنے کی بھائی چلو جنت تو ہر چیز سے مل رہی ہے نا، بس میں ایک کام کر لوں مطلب زندگی میں بس ایک ہی کام کر لوں اور مجھے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری شریعت کو تم نے لے کر چلنا ہے تبھی تمہارا دین مکمل ہوگا۔ اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اور کیا ہے نا، قرآن پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی مرضی آئی دے دی، نہیں دل کرا کہ بھائی نہیں ہم نہیں دے رہے اپنے مال کی زکوٰۃ، حالانکہ وہ گندگی نکل رہی ہے ہمارے مال کی، وہ بھی بہت کم لوگ دے رہے ہیں ہے نا، اور ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں، جو گناہ ہیں وہ ہمارے عام ہو چکے ہیں۔ تو بتائیں ان چیزوں سے جنت مل جائے گی ہمیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے جنت کا، محمد رسول اللہ، کہ تم اگر اتنا بھی کر لو گے نا، تم میرے نبی کی زندگی پر بھی آ جاؤ گے، تم ان کی سنتوں کو بھی اپنا لو گے نا، تو انشاءاللہ میں تمہیں بخش دوں گا ہے نا۔ پھر چاہے لمبے چوڑے اعمال نہیں لے کے جانا، لیکن سنت کو نہیں چھوڑنا، سنت کو نہیں توڑنا۔ اب بتائیں آج لوگ سننے کے باوجود بھی توڑ رہے ہیں، اور کس چکر میں کہ بھائی رشتے دار کیا کہیں گے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ تو ایک باری کا ہوتا ہے نا، کیوں کسی کو ناراض کرنا، کیوں کسی کا حق مارنا، پتہ چل جائے گا جب ہم دیکھیں گے نا کل قیامت کا دن جو ہوگا کہ یہ جو ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی جیسے ہو جائیں گے ہے نا، یعنی پہاڑ کتنے سخت ہوتے ہیں، یہ دھنی ہوئی روئی کے جیسے ہو جائیں گے اور بادل پگھل جائیں گے، پتہ نہیں ایسا ماحول ہوگا بہت خطرناک کہ سب کھڑے ہوئے ہوں گے ہے نا، رشتے دار دوست احباب آمنے سامنے ہوں گے کل قیامت کے دن، لیکن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ وہی رشتے دار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا تھا، جن کی وجہ سے ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا تھا اور اللہ کو ناراض کیا تھا، یہی لوگ ہمارے کام نہیں آنے والے ہیں۔ آج جن کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں نا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اب یہ جوڑا کھل رہا ہے نا، ڈیٹ فکس ہوئی ہے، جوڑے جا رہے ہیں سب کے، یہ اس میں بھی سب کو بلانا ہے، اس میں بھی خانے دانے کرنے ہیں، کیا فضولیات چل رہی ہیں
ایسا لگ رہا ہے لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اس قدر، ہے نا. حلال حلال تھوڑا ہوتا ہے، اور حلال بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے نا. حرام میں تو ہے ہی کہ لوگ حرام کما رہے ہیں، حرام میں کام کر رہے ہیں. حرام والوں کو کیا ہے، ان کا پھر آ جائے گا اتنا ہی، ہے نا. لیکن حلال والے سے پوچھو کہ کیسے کمایا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ ایک دن کے فنکشن میں اس پیسے کو سارے کو اڑا دیتے ہیں. بلکہ آج کل غریبوں پہ اتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے نا، کہ غریب لوگ کیا کر رہے ہیں بےچارے، وہ قرض لے لے کر نکاح کر رہے ہیں، قرض لے لے کر شادیاں کر رہے ہیں. بتاؤ، ہے نا. پھر کیا ہوگا بتائیں. وہ آج لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، تو کل وہ لوگ ہی اللہ کے سامنے وہ کھڑا کرنے والے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا تھا، ان لوگوں نے میرے اوپر پریشر کیا تھا. پھر یہ کھڑے کر دیں گے لا کر، اللہ کیا انہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا؟ بتاؤ. کیونکہ اللہ نے کل قیامت کا دن جو رکھا ہے وہ انصاف کے لیے رکھا ہے، ویسے نہیں رکھا ہے نا. انصاف ہونے والا ہے. اور بعض تو الحمدللہ آج ایسے بھی ہیں کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ دہیز چاہیے، نہ ہمیں یہ کرو، نہ مطلب سنت کے حساب سے کر لو الحمدللہ، ہے نا. لیکن بعض ہیں لڑکی والے نہیں مان رہے. یہ دیکھو آج ایسا ماحول ہو گیا، لڑکے والے بدنام ہیں، ہے نا. لڑکے والوں کو کہا جاتا ہے پر لڑکے والے ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اس لیے لڑکی والوں کو کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پانچوں انگلیاں ایک ساتھ نہیں ہوتی، ہے نا، چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. تو اسی لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ جی میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہاں لڑکے والے حالانکہ بہت اچھے اچھے بھی الحمدللہ، لیکن لڑکی والوں نے تباہی کر رکھی ہے نا. کہ جو ڈیٹ فکس ہو رہی ہے اس میں بائک تک جا رہی ہے نا، اتنے اتنے سونے کے سیٹ جا رہے ہیں ساس کے. بتائیں یعنی کیا چل رہا ہے یہ. اللہ اکبر. کیا ہوگا لوگوں کا، کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہے نا. اور دیکھ لیجیے کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ کو کتنی ہی مرتبہ الحمدللہ بتا چکی میں کہ کل قیامت کا دن جو ہے کتنا خطرناک ہے. تو اس دن کیسی شدت کی پیاس ہوگی. تو حوض کوثر پہ کن لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، ہے نا. بتاؤ اللہ کے نبی بھگا رہے ہیں، اتنی رحمت للعالمین ذات، ہے نا الحمدللہ، اتنے سراپا رحمت، ہے نا. کہ دشمنوں کو بھی وہ کیا کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، ہے نا. کہ طائف کا سفر ہے، جوتے بالکل خون میں تربتر ہیں، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی دشمنوں کو کیا کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. لیکن ہے نا ان لوگوں کو جو کہ مسلمان بھی ہوں گے، ہے نا، اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں امتی بھی ہوں، لیکن ان کو بھگا دیا جائے گا جیسے پیاسے اونٹ کو بھگا دیا جاتا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. بتاؤ پھر کہاں جائیں گے. ان چیزوں کو نا، ان چیزوں کی گہرائی میں اترا کریں، ان کو سوچا کریں جا کر. صرف سننا مقصد نہیں ہے ہمارا، نہ یہاں بیٹھنا، نہ صرف سننا مقصد. ہمارا مقصد ہے کہ ہم محسوس کریں، ہے نا، اور انشاءاللہ عمل کریں اور بلکہ کرائیں. اور اگر کوئی سنتوں کے خلاف کام کر رہا ہے نا، اور وہ آپ کو ان سنتوں کے خلاف کام میں شریک کر رہا ہے، تو آپ نہ جائیں. تب ہے آپ کی بہادری، تب دیکھے گا کہ آپ کتنے عمل والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی اپٹن کر رہا ہے، ہلدی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن جانے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے. ٹھیک ہے. ابھی آگے بہت سارے فنکشن ہونے والے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، نہیں جانا ہے. کیونکہ آپ بھی برابر کے شریک ہیں کہ ایک ٹیبل پہ دو شخص شرابی ہیں، شراب پی رہے ہیں، لیکن ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں گویا کہ ہم بھی وہی گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم ایسے ہی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو بالکل ختم کرنا ہے نا. کیونکہ چلو ہم تو کر سکتے ہیں نا، ہم کسی سے نہ امید لگائیں، ہم کسی کو نہ کہیں کہ وہ ایسے کر رہا ہے ویسے. ہم اپنے آپ کو بدلیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا، ہے نا. کیا پتہ ایک انسان سے کتنی تبدیلی آ جائے، کتنا بدلاؤ آ جائے. تو بس ہم جو آئے نا یہاں پر، تو ہم یہی نیتیں کر کر کے آئے انشاءاللہ کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم بالکل سن کر مکمل عمل کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ کیا جائے، تاکہ ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا یہ ہونا چاہیے یہاں پر آنے کا مقصد. ٹھیک ہے، سننا سنانا نہیں صرف، ٹھیک ہے، عمل کرنا مین. تو پھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ہے نا، وہ میری سنت کو کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو بس سنتیں سنتے جائیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی سے محبت کریں، کہ اتنی محبت والی ذات وہی ہے. دنیا میں اگر کسی سے ہمیں محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہم سے اصل محبت کی ہے. اللہ دیکھ لیجئے کیسے محبت کرتا ہے. کیا کیا بتایا اللہ کے بارے میں الحمدللہ، کہ ہم کتنے زیادہ گنہگار ہیں. صبح اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، آنکھ بند ہونے تک رات تک ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا مرتے دم تک، یہاں تک کہ جب ملک الموت بھی ہوں گے میں تب بھی ان کو بہکاتا رہوں گا، تاکہ وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں. لیکن اللہ نے بھی کیا کہا تھا کہ میں بھی پھر وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو کب تک بخشوں گا، جب تک قیامت آتی ہے. میں توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا الحمدللہ، کہ وہ دن میں 70 مرتبہ بھی میرے پاس آئیں گے تو بھی میں ان کو معاف کر دوں گا. تو ایسی محبت تو دیکھیں کوئی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، ماں کا بتایا جاتا ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے نا. بچہ ایک بار غلطی کرے، 2 بار 10 بار کرے، لیکن وہ 10 بار میں تھک جائے گی، وہ اسے مارے گی پیٹے گی، گھر سے بھگا دے گی، چاہے بعد میں اس کو یاد آئے روئے وہ ہے نا، وہ بلا بھی لے گی. لیکن بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر رہا. ہم کتنے ہی گناہ لے کر جائیں، کتنا ہی کچھ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ تانا دیتے، کتنی بڑی بات ہے، نہ تانا دے رہے ہیں، نہ آگے کے لیے کہہ رہے بندو کرو گے نہیں کرو گے، آگے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے الحمدللہ. تو ایسی محبت ہے نا. اور پھر یہ نہیں کر رہے کہ بھائی انہوں نے آج حرام کھایا تھا، ان کا میں حلال بھی بند کرتا ہوں ہے نا. انہوں نے غلط کام کیا تھا، میں ان کو آج روزی روٹی نہیں دیتا. انہوں نے غلط کام کیا، میں ان کو کپڑے نہیں دیتا. انہوں نے غلط کام کیا، میں ان کو چھت سے نکال دیتا ہوں، ان کی گھر کی چھت اڑا دیتا ہوں. ایسا اللہ کر رہا ہے بتا الحمدللہ ہے نا. تو ایسی محبت اللہ کی، تو اس محبت کے لیے قربان کریں اپنے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا نبی پاک کی محبت ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ ہر محبت میں غرض ہے، مطلب ہے، لیکن اللہ کی نبی کی محبت میں غرض نہیں الحمدللہ ہے نا. کیسی محبت ہے کہ بس رو رہے ہیں ہے نا، بھوکے پیٹ ہیں، سب کچھ ہے، کس کے لیے ہے بتاؤ. یہ کتنی مجھے اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، مسلسل بھوک برداشت کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے، کیا اللہ آپ کو نہیں دیں گے ہے نا الحمدللہ. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ میرے لیے تو دسترخوان اترنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ جو احد پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سونے کے بن جائیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں ہے نا، پوری جہانوں کی کنجیاں میرے پاس آ جائیں ہے نا. لیکن جو میں بھوک برداشت کر رہا ہوں نا، یہ کس لیے برداشت کر رہا ہوں؟ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے نا، اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں کہ اللہ کو ان پہ ترس آ جائے. میں اگر برداشت کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ میری بھوک کی جو تڑپ ہے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کھائے اور میری امت کو معاف کر دے. بتاؤ یہ امت دغا کر رہی ہے ان سے، بتاؤ ہے نا. بلکہ ان کے لیے تو جانیں قربان کرنی تھی، جیسے صحابہ کرام نے کیسی جانوں کی بازی لگائی ہے، کیا کچھ نہیں کیا الحمدللہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سنت کتنی چھوٹی نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے نا، بہت ہی آسان کام ہے الحمدللہ. لیکن نہیں کریں گے نا، نہ اللہ کے نبی نظر اٹھا کر دیکھیں گے، حوض کوثر سے بھگا دیا بھی جائے گا. اور اگر شریک ہو رہے ہیں تب بھی اتنے ہی گنہگار ہیں. تو بچیں، جتنا ہو سکے بچیں. لوگوں کو ناراض کر دیں لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رسول کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ یہی 2 ذات ہمارے کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی. نہ لوگ کبھی ہمارے ہوئے تھے، نہ کبھی ہمارے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ لوگوں کا کیا ہے کہ اگر تم چلو ٹھیک ہے، سارے رشتے داروں کو پوچھ لیا ہے تم نے، شادی میں سب کچھ اچھا تم کر رہے ہو، کیا کریں گے اگر ذرا سا کھانے میں کچھ ہو جائے گا نا، تو کہیں گے کہ ہاں ایسا تھا کھانا ہے نا، ٹھنڈا کھانا ملا ہے، اس میں بوٹی نہیں تھی، نمک تیز ہو گیا تھا. یعنی ایک باپ وہ سالوں سے لگا پڑا ہے، اس نے پوری زندگی کما کما کے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے، اور لوگ 1 منٹ میں نام نکال کے چلے جاتے ہیں. بلکہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں کیا سمجھاتا ہے الحمدللہ، کہ تم کیا کرو، اگر ولیمے کی دعوت تمہارے یہاں کسی کی آئی ہے ٹھیک ہے، تو تم جاؤ، کیونکہ ولیمے جانا سنت ہے. ٹھیک ہے، ولیمے میں جانا سنت ہے، لیکن حلال مال سے ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جا رہے ہو پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا، وہاں پر اتنا خیال رکھنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں میں جاتے ہیں اور اتنا کھا کے آتے ہیں کہ گویا کہ ان کو شام کو نہیں کھانا، نہ شام کو بنانا. ٹھیک ہے. اور اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ ویسٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ ویسٹ جا رہا ہے نا. اور کیا کر رہے ہیں؟ آ کے نام نکال رہے ہیں ہے نا. حالانکہ اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ تم صرف چکھ کر آؤ. میں نے یہ سنت ابھی پڑھی تھی کچھ دن پہلے کہ صرف ولیمے کا کھانا کھانا بھی نہیں ہے، چکھ کر آنا ہے. چکھنا کتنا سا ہوتا ہے کہ بس تم کیا کر رہے ہو، دعوت قبول کر لی. دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اتنے موٹے موٹے پیٹ کر کے آؤ، وہاں سے اتنا بھر بھر کے آؤ ہے نا، جو آج ہم نے کیا ہوا ہے لوگوں نے. یعنی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. کہاں سے لگ رہے ہیں ہم ایمان والے ہوتا ہے نا. ہمارا ظاہر دیکھ لو، کوئی محمدی نہیں نظر آتا. ہمارا باطن دیکھ لو، کوئی محمدی نہیں نظر آتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ دیندار ہے نا کوئی، اگر آپ اس کی دینداری پہچاننا چاہتے ہیں تو کس چیز سے پہچاننا؟ اس کی سنتوں سے، کہ وہ نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے. کیونکہ کوئی ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کا دوست تب تک دوست نہیں بن سکتا جب تک وہ مکمل پورے طور سے سنتوں کو نہ کر لے. ہم کہہ دیں گے کہ بھائی وہ تو تعلیم کر رہی ہیں، وہ ولی ہے اللہ کی ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ پوری مکمل طریقے سے سنتوں پر نہیں آتی، تب تک وہ اللہ کی ولیہ یا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی سنت کے بنا زندگی ادھوری، آخرت ادھوری، سب کچھ ادھورا ہے اگر ہم سنت نہیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ سنت پہلے ہمیں لگتی تھی کہ سنت ہی تو ہے نا، کیا ہو گیا سنت چھوڑ دی، فرض پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے بھی آج تک یہی کیا تھا، پہلے نہیں پتا تھا ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اب پتا چلا کہ سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.
ہم سنت کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں، یہاں تک کہ اثر کی سنت بھی ہم نہیں پڑھتے، ہے نا، کیونکہ بڑی سنت ہے، 4 فرض پڑھے چھٹی ہو گئی، حالانکہ 4 سنت پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، ہے نا، بتائیں کتنے منٹ لگ رہے ہیں؟ آپ 5 منٹ میں 4 فرض پڑھ رہے ہو، 5 منٹ اور صحیح نکال لو اپنی زندگی میں سے۔ ہم ویسے بھی تو یہ 5-10 منٹ کیا، ہم تو 2 گھنٹے ویسٹ کر دیتے ہیں، کہیں محلے میں بیٹھ گئے، کہیں عورتیں آپس میں بیٹھ گئی بات کرنے لگ گئی، فون آیا کسی کا، لمبی لمبی گفتگو چل رہی ہے ہماری، ان میں بھی تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کی 4 سنت پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے ہم؟ بتائیں کیونکہ پتہ ہے کیوں پرابلم، پتہ ہے کیا ہے؟ پریشانی یہ آ گئی ہے ساری کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو سب کچھ کرتے، ہے نا، سب کچھ کرتے۔ ایک شخص ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے شاید، وہ کون تھے؟ نوابی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم یہ جو باغیچہ ہے دیوبند میں، ٹھیک ہے، وہاں باغیچہ ہے کہ یہاں پر گلاب کا پھول لگا دو، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ گلاب کا پھول ہی کیوں لگانا ہے، اور بھی بہت سارے پھول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گلاب کا پھول میں اس لیے کہہ رہا ہوں لگانے کے لیے کیونکہ اللہ کے نبی کے پسینے میں سے اس کی جیسی سی خوشبو آتی تھی، پسینے میں سے نہیں، بدن میں سے گلاب کی جیسی سی خوشبو آتی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت اللہ یہ گلاب کے مطلب خوشبو سونگو اور کیا ہو کہ مجھے میرے نبی کی یاد آتی رہے۔ یعنی وہ سنت نہیں تھی یہ کوئی، ہے نا، سنت تھی یہ۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ کیکر کا پیڑ لگا دو، دیوبند میں کوئی وہ ہے جگہ، وہاں پر باغیچہ ہے، وہاں پر کہا کہ کیکر کا درخت لگا دو، ٹھیک ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ کیکر کا درخت دیکھنے میں بڑا عجیب ہوتا ہے، خوشبو بھی اس کی ویسی ہوتی ہے، اور ویسے چکھنے میں دیکھو تو کڑوا بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے یا کسی سے بھی بیعت کی تھی، اس وجہ سے کہ کیکر کے درخت کو میں دیکھتا رہوں گا اور مجھے میرے نبی کی یاد آتی رہے گی بیعت کی۔ یعنی وہ یاد کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں اور ہم سنتیں نہیں کر رہے ہیں، بتاؤ۔ حالانکہ کیا بتایا جاتا ہے؟ اب بتایا جاتا ہے کہ جو دیکھیں زمزم ہے، ٹھیک ہے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے۔ کیوں پینا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا مطلب پانی ہے، اس میں بیکٹیریا نہیں ہوتا، اس میں غلط چیز نہیں ہوتی کچھ بھی، ٹھیک ہے، صاف ستھرا شفاف پانی الحمدللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ پانی بھی اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، لیکن وہ براہ راست ایسے زبردست ہے معاملہ اس کا، ہے نا، کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے ایڈی ماری تھی تب وہ پانی پھوٹا تھا الحمدللہ۔ تو پھر یہ پانی میں کیا ہے؟ بیکٹیریا نہیں ہے، تو اسے کھڑے ہو کر پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا بتایا جاتا ہے کہ باقی جو ہمارے پانی ہیں یہ والے، ان میں بیکٹیریا پائی جاتا ہے نا، اگر ہم ان کو کھڑے ہو کر پیئیں گے تو ہمارے پوری باڈی میں بیکٹیریا پھیل جائے گا، جس سے ہم بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بیٹھ کر پئیں، لیکن لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، اس سے کڈنی خراب ہو رہی ہے، کینسر کے مریض بن رہے ہیں، لیکن ہونے تو جو ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں کرنی سنت۔ یعنی آج یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، سائنس بتا رہی ہے نا، کہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں نقصان ہوگا، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ یہاں تک کہ سائنس کیا، ہمارے نبی 1400 سال پہلے الحمدللہ بتا کے چلے گئے، ہمیں فائدے بتا دیے گئے ہیں کہ تم کیا کرو، سنت کو فالو کرو کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ہمیں فائدہ بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کو فائدہ نہیں بتایا تھا، کچھ نہیں بتایا تھا، یہ اس کے باوجود بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں کو کر رہے ہیں۔ کہ ایک شخص کیا کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے تربوز لایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ تربوز کھانے کے لیے رکھا کہ بھائی کھا لو، تو وہ پوچھ رہے ہیں کسی سے، یہ بتاؤ پہلے کہ میرے نبی تربوز کیسے کھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بسم اللہ کیجیے اور کھا لیجیے، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب کہاں سے شروع کرتے تھے، کہاں سے کاٹتے تھے، کیسے کھاتے تھے، یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ کے نبی تربوز کیسے کھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، میں نے چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہا کہ چلو اچھا جب پتہ ہی نہیں اب کیا کرے، اللہ کے نبی نے تربوز کیسے کھایا، نہیں کہا کہ میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا کیونکہ مجھے طریقہ ہی نہیں پتا میرے نبی نے کیسے کھایا۔ یہ ہے اصل محبت۔ اور آج ہم لوگ اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں اور صرف نام کی امتی ہیں، ہم کام کی کہیں سے کہیں تک بھی امتی نہیں ہے، بلکہ ہمیں امتی کہنے میں اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے بالکل، کہ ہم کہاں سے امتی ہیں بتائیں۔ ہمارے اخلاق امتی نہیں ہے، کوئی ہمیں ذرا سے سناتے بھڑ جائیں گے ہم ان سے، ہے نا، یہاں تک کہ ایسے سنائیں گے نا کہ وہ کیا ہوگا، اپنے گھروں کے رہ جائیں گے، قطع تعلق ہم کر دیں گے، مرنا جینا ہم ختم کر دیں گے۔ بتائیں محمد یہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو دشمنوں کو بھی دعا دی ہے، ان کے ساتھ بھی اتنا اچھا برتاؤ کیا، ہم اپنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، پھر کہاں سے ہم امتی ہیں؟ کہاں سے اللہ کے نبی ہمیں حوض کوثر پلائیں گے؟ کہاں سے اللہ کے نبی ہمیں گلے سے لگائیں گے؟ کہاں ان کے ساتھ جنت الفردوس جائیں گے؟ ہم بتائیں، چلے جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے دین یسر کی دین آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں جتنا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. اتنا آسان ہے کہ کچھ نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اس میں بھی کیا کوتاہیاں ہیں ہماری، دیر سے پڑھ رہے ہیں، دھیان نہیں ہے نا، اللہ ہی یاد نہیں ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. تسبیحات کر رہے ہیں، ہماری صرف کیا ہے، دانوں پر پڑا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا. اللہ کی یاد نہیں، غافل ہمیں ہیں، غفلت ہمیں ہے نا. پھر بتائیں کیا ہوگا ہمارا. بس یہی ہے کہ سنت بہت مین چیز ہے، اسے کر لیجیے انشاءاللہ بہت جلدی پار ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند بتا دیا گیا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال کیا کی تھی، تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو. لیکن بعض کتنے تھے، 70 یا 80 کی تعداد آتی ہے، انہوں نے مانی، باقی قوم نے نہیں مانی بات. تو اللہ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میری امت پر، میری قوم پر عذاب بھیج دیجیے. تو عذاب آیا، سب ڈوب گئے. اللہ نے کیا کہہ دیا تھا ان کو کہ تم ایک کشتی تیار کرو اور جوڑا جوڑا رکھو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا، کشتی تیار کی، جوڑا جوڑا رکھا، جیسے گائے کا، بکری کا، بھینس کا، ایسے. ٹھیک ہے، اور 80-70 جتنے تھے وہ سوار ہو گئے. اب جو سوار ہو گئے تھے وہ تو پار ہو گئے، وہ تو بچ گئے، اور جو نہیں مانے تھے ان پر عذاب آیا، وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. بس ایسے ہی سنت ہے آج، ہے نا. ہم کہتے ہیں شادیوں میں جا کے بھائی چیئر پہ ہی کھانا کھانا ہے، کیونکہ بھائی جب بتائیں آج کل تو یہی چل رہا ہے، نیچے بیٹھ کے کھائیں گے، گاؤں والے لگیں گے، شرم آئے گی، ہے نا. کوئی کہے گا پاگل ہے یہ، ہے نا، ایسے کھانا کھا رہی ہے. اسی وقت میں جب تمہیں لگے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، تو اسی وقت میں پاگل بننا ہے نا. اسی وقت میں سنت کو کرنا ہے، کیونکہ اصل ٹیسٹ وہی ہے. ہم یہاں ہماری کوئی گھر میں دعوت کر لیں، نیچے دسترخوان ہے، سب ساتھ کھا رہے ہیں، ہم ایک زانوں بیٹھے ہیں، ہے نا، اور سب کچھ یہاں تو سب کچھ ہے، یہاں تو کر سکتے ہیں، یہاں تو کوئی اعتراضات نہیں ہے، یہاں نہیں ہے اصل آزمائش، ہے نا. یہاں اصل آزمائش نہیں، اصل آزمائش ہماری شادیوں میں ہوتی ہے، جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جوتا نکال کر کھانا، جوتے پہن کر کھائے جا رہے ہیں آرام سے، ہے نا. اور جو آج کہا جاتا ہے نا کسی کو بتا دیں بھائی ہم تو نیچے ٹیبل لگوا کے کھانا کھلائیں گے، تو ان کے منہ پہ کراہیت نظر آتی ہے کہ اچھا نیچے بٹھا کر کھلاؤ گے. جیسے آج کل تو چل نہیں رہا نا، دلی والے آئیں گے کیا کہیں گے، ہے نا، وہاں والے آئیں گے وہ کیا کہیں گے، وہ اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، فلانا لوگ ہیں. بتائیں، لوگوں کے چکر میں اپنے نبی کو ناراض کر دو، ہے نا. اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اتنا کچھ کیا، جو اتنا رو کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے اتنی وفا دکھائی ہے، ان کو ناراض کر دیں ان چند لوگوں کے لیے، ہے نا. ان کا کیا کام ہے، یہ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، نہ ہمارے یہاں کام آنے والے ہیں، نہ قبر میں کام آنے والے ہیں، نہ حشر میں کام آنے والے ہیں، نہ دوزخ میں کام آنے والے ہیں. بتائیں پھر کیا ہوگا. جو کام آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کام آئیں گے، باقی کوئی نہیں کام آنے والا. تو اگر ہوشیار ہے نا ہم، تو بس ہوشیار بنے پھر انشاءاللہ، ہے نا. یہ والے کام نہ کریں کہ سننے کے باوجود بھی ہم وہی کام کریں، تو بہت بڑا وبال ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عزم کیجیے کہ جتنا سنیں گے اتنا تو خیر عمل کریں گے انشاءاللہ. جتنی سنتیں سنیں گے انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں گے، پڑوسیوں کو بھی کرائیں گے، رشتے داروں کو بھی کرائیں گے. کہیں جائیں سنتیں لے کے بیٹھ جائیں، سنتوں کی بات کرنا شروع کر دیں، فضولیات سے بچیں، ہے نا. ایک ایک بول پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، 4 عورتیں بیٹھ گئے فضولیات کی بات کر رہے ہیں، فضول بول رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو بتا سکتے تھے، ہے نا، کچھ بھی کر سکتے تھے، کتنا کچھ کما سکتے تھے، کیسے اپنی آخرت تیار کر سکتے تھے. لیکن ہمیں آخرت یاد ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا ساری، آخرت یاد ہوگی اسی کا غلبہ ہوگا، اسی کو بولیں گے، اسی کو سنیں گے، اسی کو کریں گے، ہے نا. جب غلبہ ہی نہیں ہوگا بتائیں پھر کیا ہوگا ہمارا، ہے نا. بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہدایت طلب کریں انشاءاللہ، ہے نا. یہ نہ سوچیں کہ یہاں آ گئے ہیں ہدایت مل گئی ہے، ایسے آن لائن سن رہے ہیں ہدایت مل گئی ہے. اصل ہدایت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سے اصل ہدایت مانگیں، وہ ہوتی ہے اصل ہدایت کی سنتے ہی فوراً عمل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس اللہ سے مانگے، پوری امت محمدیہ کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، اور سب اللہ تعالیٰ بس سب کی حفاظت فرمائے، سب کو سنتوں پہ چلنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنائے، اللہ سے محبت کرنے والا بنائے انشاءاللہ.